پی ٹی آئی کے 123 ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کا ایک بار پھر پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپسی کا مشورہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایمانت گھشکوری سے۔ ایمانت، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے 123 ارکین کی مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل کو کیس کی تیاری کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد عدالت کو آئندہ سماعت پر آگاہ کریں، جبکہ عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا، تاہم پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہے اور پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی جو حالت ہے اس کے حوالے سے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ملک میں اس وقت سیلاب ہے اور سیلاب سے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اور سیلاب تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی ان کے رہنے کے لیے چھت ہے، تو ان حالات میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے پی ٹی آئی کے اراکین کی مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے حوالے سے یہ ریمارکس دیے کہ بظاہر اسپیکر کا مرحلہ وار منظوری کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کا جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑی گہرائی اور حقائق کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک انصاف کے 123 اراکین کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کیے جائیں تو اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوں گے، جو کہ عوام کی موجودہ معاشی حالت ہے اس میں ایسا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ایمانت، آپ کا بہت شکریہ۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کا کیس ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا رتو ڈیرو کے گاؤں میں سڑک پر قائم طبی کیمپ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹرز نے بریفنگ دی، بتایا کہ روزانہ 300 مریضوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر کیمپ پر ملیریا کی ادویات کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا رتو ڈیرو کے گاؤں میں سڑک پر قائم طبی کیمپ کا دورہ۔ عبدالخالق مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عبدالخالق، اس دورے کا احوال بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج لاڑکانہ ڈویژن کا دورہ کریں گے، جو سب سے پہلے رتو درو پہنچے، رتو درو کی نوائی گاؤں جیا اور جو ہے دہانی گاؤں میں پہنچے جہاں پہ طبی جو ہے امداد کیمپ تھی، وہاں پر انہوں نے دورہ کیا، جبکہ متاثرین وہاں پر ٹینٹ سٹی میں قائم تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ ملا، جہاں پر موجود ایک افسر نے کہا کہ سب کچھ ملا، جسے وزیر اعلیٰ سندھ نے شٹ اپ کال کر کے کہا کہ جس سے سوال کیا جائے وہی جواب دے اور فوری طور پر بچوں کے لیے بھی ایک کیمپ قائم کی جائے۔ جبکہ اس کے بعد جو ہے شہراو کوٹ کا دورہ ہے اور کمبر کا دورہ ہے، جس کے بعد وہ لاڑکانہ آئیں گے، ٹینٹ سٹی کا دورہ کریں گے اور کمشنر آفس میں وہ بریفنگ بھی دیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاڑکانہ میں گوٹ شیر محمد سہرو تاحال پانی کی نظر ہے۔ گوٹ کے چاروں اطراف میں پانی ہے، مکین گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ بے رحم سیلابی پانی سے سینکڑوں خاندان متاثر ہوئے ہیں، مکانات گر چکے ہیں، سامان بہہ گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین، بتائیے گا۔ محمد سہڑو لاڑکانہ کے علاقے میں موجود ہیں اور سیلاب نے یہاں پر کیا تباہیاں مچائی ہیں میرے پیچھے میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور کیمرہ مین ضامن عباس دکھا سکے کہ یہاں تک نظر جاتی ہے یہ پوری جو گوٹ ہے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور تاحال اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی یہاں پر کئی فٹ پانی جمع ہے اور یقینی طور پر یہاں پر جو زندگی ہے وہ محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ متعدد جو مکانات ہیں وہ یہاں پر مسمار ہو چکے ہیں، یہاں پر آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی نہیں رہا، اور یقینی طور پر یہاں کے جو باسی ہیں ان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں پر ان کو کئی فٹ پانی میں سے گزر کر اپنے گھروں تک پہنچنا پڑ رہا ہے۔
پانی جمع ہونے سے یہاں پر جہاں پر شہریوں کو مکینوں کو اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہنا پڑ رہا ہے، تو وہیں پر جو وبائیں ہیں بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں، جیسے کہ ملیریا، گیسٹرو یا پھر ڈائریا کی شکایات ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دست ہیں اور جو پیٹ کی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، وبائیں جنم لے رہی ہیں۔ امدادی کارروائیوں کی بات کی جائے تو یہ سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ اور کچھ فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ مدد کر رہی ہیں، لیکن اس گوڑ تک تاحال جو مدد ہے وہ پہنچ نہیں پائی، اور یہاں کے جو مکی ہیں ان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، خیموں کی اور خاص طور پر جو مچھردانیاں ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پر میڈیکل کیمپ کیا جائے قائم تو یقینی طور پر جو متاثرین ہیں، جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، ان کو علاج بھی میسر ہو سکے گا، اور خاص طور پر جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بھوک سے بلکتے ہیں ان کے منہ میں نوالا جانے کی بھی بہت اشد ضرورت ہے، جس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مخیر حضرات کو اور فلاحی تنظیموں کو یقینی طور پر یہاں کا رخ کرنا چاہیے اور ان متاثرین کی بہت شکریہ۔ میرپور خاص میں بھی بارشوں کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے، سیلاب متاثرین ڈینگی، ملیریا اور گیسٹرو کا شکار ہونے لگے۔ بات کر لیتے ہیں، ذیشان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائیے گا۔ بالکل، میرپور خاص میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے لیکن جو متاثرین ہیں ان کی پریشانیوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ہے سیلاب متاثرین کو جو ہے وبائی امراض نے گھیر لیا ہے، جس میں ملیریا، ڈینگی، گیسٹرو اور دیگر جو ہے جلد کی بیماریاں شامل ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کے سول اسپتال میں، جہاں سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں میرپور خاص میں ملیریا کے جو ہے 13,700 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس میں 2700 سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو ہیں، جبکہ ڈینگی کے جو ہے 120 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 71 جو ہے افراد پازیٹیو آئے ہیں، جبکہ گیسٹرو کے بھی جو ہے وہ مریض جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہمیں یہاں دکھنے میں آئے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت سندھ کی خصوصی ہدایت پر جو ہے سول اسپتال میرپور خاص میں جو ہے ڈینگی، ملیریا کے لیے علیحدہ وارڈ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ گیسٹرو کے لیے بھی علیحدہ وارڈ بنایا گیا ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریضوں سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں علاج معالجہ اور اس کے ساتھ ہمیں دوائیں جو ہے فری فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اس دوا کے ساتھ ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں ایک اور آپ کو بات یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میرپور خاص میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ جو ہے مچھر مار اسپرے کی ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق ملیریا اور کا جو ہے کوئی علاج۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ میں سیلاب زدگان کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سندھ کے ضلع کنور شہداد کوٹ میں ایف پی بچاؤ بند اور حمل جھیل کے پانی میں کمی ہوئی ہے۔ گاؤں خیرو گاڈہی کے باسی اپنے گاؤں روانہ ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اخلاق چانڈیو سے۔ جی اخلاق۔ بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے میں جو ہے مسلسل اضافہ ہونے کے بعد اس وقت جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سارو جھیل ہو، حمل جھیل ہو سمیت جو ہے مختلف جو علاقوں میں پانی زیادہ تر کھڑا ہونے کے بعد جو اس وقت ان میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ حمل جھیل کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے 3 سے 4 فٹ تک پانی کی کمی ہونے کے بعد جو ہے یہاں کے جو متاثرین ان میں خوشی کی لہر بھی یہ چھائی ہوئی ہے کہ ہم ابھی جو ہے پانی کی جلد از جلد نکاسی کی جائے تاکہ جو ہے ہم بھی اپنے علاقوں میں جو ہے جا کر اپنے گھر آباد کرے۔ جب اس سوال سے ہمارے متاثرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی تعداد میں کوئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر اس وقت پانی مکمل طور پر جو ہے گھروں سے جو ہے نکل گیا ہے اور اس وقت زمینوں میں ہے، لیکن کافی تعداد میں کمبر مین پرائمری اسکول کی بات کی جائے تو وہاں سے جو ہے گاؤں کھیرو گاڑی کے باسی بھی جو ہیں وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے اپنے گاؤں کی طرف جو ہے روانہ ہو چکے ہیں، وہاں پر جو ہے دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز وہاں سے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں کی اگر بات کی جائے تو وہیں پر جو ہے زیادہ تر جو پانی جمع ہونے کے باعث گھر تو منہدم ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر امداد کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے تحصیل میرو خان کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان تک جو ہے رسائی پہنچائی جائے، وہاں پر جو ہے کیمیائی دوا سمیت جو یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء وہ وہاں پر تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہاں کے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ جو بڑے شگاف ہیں وہاں پر بھی پانی میں زیادہ تر کمی وہ بھی ہے آنا شروع ہو گئی ہیں، جس سے جو ہے متاثرین سمیت جو ہے وہاں کے علاقہ مکین ہے وہاں ان کو جو ہے اس وقت جو ہے خوشی کی لہر ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کی ہدایت پر کراچی کے 3 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ناظم آباد گول مارکیٹ میں گرینڈ آپریشن کیا گیا، روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائی گئی دکانیں مسمار کر دی گئیں۔
एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी की हिदायत पर कराची के 3 अजलाह में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नाजिम आबाद गोल मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। रोड और फुटपाथ पर बनाई गई दुकानें मिसमार कर दी गईं। साबिक वज़ीर ख़जाना FIA की तहकीकात में शामिल तफ्तीश हो गए। शौकत तरीन वीडियो लिंक के जरिए शामिल तफ्तीश हुए। FIA ने शौकत तरीन को सवालनामा भेज दिया, जबकि शौकत तरीन ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। इसी पर बात कर लेते हैं। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताइएगा। जी, शौकत तरीन जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो FIA के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेश हो गए हैं। और जहां पर जो इंक्वायरी टीम थी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर अयाज और असिस्टेंट डायरेक्टर मुनीर अहमद शामिल थे, उन्होंने उनके सामने जो 15 से 20 सवालों के ऊपर मुश्तमिल सवालनामा पेश किया, जिसके अंदर तमाम तर सवाल जो थे वो हक़ाइक़ के हवाले से उनकी जो चीज़ें हैं वो मांगी गई थी कि आखिर उन्होंने तैमूर झगड़ा को ये जो ख़त है किसके कहने पे लिखने के लिए भी कहा और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करने के हवाले से कहा। उनके तमाम जो शवाहिद हैं वो इंक्वायरी टीम की जानिब से मांगे गए थे, जिसके ऊपर जो शौकत तरीन हैं उन सवाल के जवाब जो है वो मौका पर नहीं दे सके। उन्होंने इंक्वायरी टीम से मज़ीद वक्त मांग लिया कि मैं इनके ऊपर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बाद में आपको लिख के जो है जवाब जमा करवा दूँगा। जिसके ऊपर इंक्वायरी टीम ने उनको वक्त दे दिया और कहा है कि आप अपने वकला के साथ मुशावरत करके जवाब जमा करवा दें और जवाब जल्द से जल्द जमा करवाया जाएगा। इसके बाद शौकत तरीन का कहना था कि जैसे ही जवाब बनाएंगे FIA को जमा करवा देंगे और FIA का जो भी नोटिस आएगा उसके ऊपर पूरी तौर पर पेश होंगे। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त